بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے شخص کے بارے میں جانیں گے جو کہ ایک غریب سائیکل مکینک کا بیٹا جس نے اربوں ڈالر کی ہونڈا کمپنی قائم کی۔ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات میں یہ جملہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں تے ہونڈا ہی لیساں، یا آپ کے پاس بھی ہونڈا کی موٹر سائیکل یا کار ضرور ہوگی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اربوں ڈالر کی اس آٹو موبائل کمپنی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یہ کہانی ہے ایک لوہار سائیکل مکینک کے بیٹے کی جسے تعلیم کی بجائے مشینوں میں زیادہ دلچسپی تھی اور جو اپنے والد کی دکان پر سائیکل ٹھیک کرنے میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اسکول کے انتظامیہ نے حکم دیا کہ تمام بچے اپنے رزلٹ کارڈ پر خاندانی مور لگوا کر لائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ والدین نے رزلٹ دیکھا ہے یا نہیں۔ اس جگاڑو بچے نے سائیکل کے ربڑ کے پیڈل کو تراش کر مور بنا لی اور اسکول والوں کو رزلٹ دکھا دیا۔ بعد ازاں یہی خدمات دیگر بچوں کو بھی فراہم کی، لیکن پکڑا گیا۔ اسے تعلیم میں دلچسپی تو نہیں تھی، کتابوں کی بجائے مشینیں اور کاریں اچھی لگتی تھی۔ بچپن میں گاؤں میں آنے والی پہلی کار کے پیٹرول کی خوشبو دماغ میں رچ بس گئی تھی اور وہ بھی ایک دن ویسی ہی کار بنانا چاہتا تھا۔ 1922 میں اس 15 سالہ لڑکے نے اپنا اسکول، والد کی سائیکلوں کی دکان اور گاؤں چھوڑا اور ٹوکیو چلا گیا، جہاں اسے ایک موٹر گیراج میں کام مل گیا۔ اس کا نام تھا سوئچیرو ہونڈا، جس نے آگے چل کر ہونڈا موٹر کمپنی قائم کی۔ 6 سال ٹوکیو کے گراج میں بطور کار میکینک کام کرنے کے بعد 1928 میں 22 سالہ سوئچیرو ہونڈا نے اپنا آٹو ریپیئرنگ کا چھوٹا بزنس شروع کر دیا اور 1937 تک ٹوکائی سیکی کے نام سے ایک کمپنی قائم کر لی جو ٹویوٹا موٹرز اور ایک جاپانی ایئر کرافٹ کمپنی کے لیے پسٹن اور رنگز بناتی تھی۔ تاہم 1944 میں جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی، سوئچیرو ہونڈا کی کمپنی کا ایک پلانٹ امریکی طیاروں نے بمباری سے تباہ کر دیا۔ دوسرا پلانٹ 1945 میں زلزلے کی نظر ہو گیا اور کمپنی کی بقایات ٹویوٹا کو 4.5 لاکھ ین میں بیچ دی گئی۔ 1946 میں سوئچیرو ہونڈا کو جاپانی امپیریل آرمی کا چھوڑا ہوا ایک جنریٹر ملا جس نے اسے موٹر سائیکل انجن ڈیزائن کرنے کے لیے آئیڈیا دے دیا۔ اکتوبر 1946 میں 40 سالہ سوئچیرو نے اپنے نام پر ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا اور 24 ستمبر 1948 کو اپنے آبائی شہر ہونڈا موٹرز کارپوریشن کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر ہی پہلی بار ہونڈا ٹاپ اے موٹر سائیکل بنائی گئی۔ 1949 میں ہونڈا نے 2 اسٹروک 98 سی سی ٹاپ ڈی موٹر سائیکل متعارف کروائی اور اس سیریز کا نام ڈریم رکھا جو آج تک چل رہی ہے۔ یوں مسٹر ہونڈا کا خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کمپنی کا برانڈ سلوگن بھی یہی رکھا، دی پاور آف ڈریمز۔ 1949 میں ہی مسٹر ہونڈا کے دوست تاکیو فیوجی نے بھی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسٹر ہونڈا نے اپنے دوست کو کمپنی کے مالیاتی امور سونپے اور خود انجن ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ دونوں دوستوں نے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکلز نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا۔ آئندہ چند سالوں میں ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارلے ڈیوڈسن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 1955 میں اپنے نوجوانی کے شوق کی بنا پر مسٹر ہونڈا نے ٹی ٹی ریس ہیڈ کوارٹرز کی بنیاد رکھی اور اپنے انجینئرز کے ساتھ مل کر پہلا ریس انجن بنایا۔ 1960 میں انہوں نے ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قائم کی جس نے دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ 21 اکتوبر 1966 کو ہونڈا موٹرز کمپنی نے پہلی کار N360 متعارف کروائی، جس کے بعد 1969 میں امریکہ میں N600 سیڈان متعارف کرائی گئی۔ آج یہ کمپنی دنیا بھر میں سالانہ لاکھوں موٹر سائیکل، کاریں اور انجن فروخت کرتی ہے۔ فوربیز میگزین کے مطابق ایک سائیکل مکینک کے بیٹے کی قائم کردہ یہ کمپنی آج 193 ارب ڈالر کے مجموعی اثاثوں، 130 ارب ڈالر کی سالانہ سیلز، 8.5 ارب ڈالر کے سالانہ منافع اور تقریباً 45 ارب ڈالر کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ دنیا کے 2000 بڑی کمپنیوں میں 103 نمبر پر ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں جب عالمی سطح پر آٹو موبائل انڈسٹری اپنے عروج کی جانب گامزن تھی تو مسٹر ہونڈا کی بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کی مرہون منت ہونڈا گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جاپان سمیت پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔
1973 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک مسٹر ہونڈا کمپنی کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ تر وقت ہونڈا فاؤنڈیشن کے لیے وقف رہا، تاہم 1983 میں انہیں سپریم ایڈوائزر چن لیا گیا اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ ہونڈا کی مسابقتی دوڑ میں آگے رہنے کے لیے مشاورت کی جاتی رہی۔ انہوں نے اپنے دوست تاکیو فیوجی ساوا کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کبھی بھی ہونڈا کمپنی میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کریں گے۔ تاہم والد کی ریسنگ کاروں کے شوق کو دیکھ کر ان کے بیٹے ہیروتوشی ہونڈا نے 1973 میں مگن موٹر سپورٹس کے نام سے باقاعدہ ایک کمپنی قائم کر دی۔ مسٹر ہونڈا نوجوانی سے ہی ریسنگ کاروں کے شوقین تھے۔ 1936 میں جوان سال مسٹر ہونڈا نے اپنے بھائی کے ساتھ زندگی کی پہلی کار ریس میں حصہ لیا تھا، جس میں حادثہ پیش آنے سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 5 اگست 1951 کو جگر فیل ہونے سے 24 سالہ مسٹر ہونڈا کا انتقال ہوا۔ 1980 میں پیپلز میگزین نے مسٹر ہونڈا کو سال کے دلچسپ ترین آدمیوں کی فہرست میں جگہ دی اور انہیں جاپان کا ہنری فورڈ قرار دیا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔